ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، نوری چادر تنی ہے کعبے پر، بارش اللہ کے کرم کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے شہر مکہ۔ الحمدللہ عز و جل ہم اپنے اس پروگرام کے اندر مکہ مکرمہ سے ریلیٹڈ مقدس مقامات اور فضائل اور عبادات اور ریاضات کے متعلق الگ الگ معلومات حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں الحمدللہ عز و جل ہم آپ کے لیے بہت سی معلومات لے کر آئے ہیں جو مکہ مکرمہ کی مساجد سے تعلق رکھتی ہیں۔ آئیے ہم اپنے معمول کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی طرف بڑھتے ہیں، اور درود پاک پڑھنا یقیناً بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ آئیے اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا ہی پیارا اور دل نشین فرمان سنتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک پڑھا تو اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ناظرین، یقیناً بخشش کا بڑا ہی پیارا اور انوکھا اور نرالا جو ہے نا یہ طریقہ ہے، اور اونلی 3 ٹائمز پر ڈے، یعنی کہ صبح 3 مرتبہ اور شام 3 مرتبہ، اور ظاہر ہے کہ اس میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے کہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا میکزیمم 30 سیکنڈز۔ اگر آپ چھوٹا درود پاک پڑھ لیتے ہیں، ویسے تو کوئی درود پاک چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ اب اس کی لائن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کسی میں حرف زیادہ ہیں تو کسی میں کم ہیں، لیکن ہر ایک کی ایک اپنی اپنی فضیلت ہے۔ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھنے کی اللہ پاک یہ برکت عطا فرما رہا ہے کہ اس دن اور رات کے گناہوں کو بخشا جائے گا۔ تو غور کر لیں کہ دن اور رات میں اگر آپ اس سے زیادہ اور درود پاک پڑھتے ہیں تو یقیناً اس کی اور زیادہ برکتیں نصیب ہو سکتی ہیں۔ آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مکہ مکرمہ کی مساجد۔ جی ہاں، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم مکہ مکرمہ کی مختلف مساجد کا ذکر کریں گے اور کچھ دلچسپ معلومات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فراہم کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، مکہ مکرمہ کی مشہور ترین مسجد، بلکہ دنیا کی مشہور ترین مسجد، مسجد الحرام ہے۔ اسی میں کعبہ مشرفہ جلوہ فرما ہے۔ جی ہاں، جو مسجد کا پورا احاطہ آپ دیکھتے ہیں تو وہ ساری کی ساری مسجد جو ہے نا وہ مسجد حرام ہے، اور مسجد حرام کے اندر جو ہے نا یہ خانہ کعبہ وہاں جلوے اپنے لٹا رہا ہے۔ کئی احادیث مبارکہ میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ مسجد الحرام میں ایک نماز دوسری مسجد میں 1,00,000 نمازیں ادا کرنے کے برابر ہے، اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر مسجد الحرام کا ذکر خیر کیا گیا ہے، جیسا کہ پارہ 15 جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد الحرام کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ترجمہ کنز الایمان، پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو پارہ 15 میں بھی اللہ پاک نے مسجد حرام کا ذکر فرمایا،
اور یہاں اشارہ بھی جو ہے نا اس آیت مبارکہ کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج شریف کی طرف بھی ہے۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا جو ہے نا اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے ایک اور بڑی ہی پیاری اور انوکھی معلومات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کچھ مساجدیں اللہ پاک کے نیک بندوں کے قرب میں بنائی جاتی ہیں۔ جی ہاں، آپ نے کئی مساجد کی جو ہے نا وہ زیارت کی ہوگی، اور ان تمام مساجد میں کچھ مساجد کو آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ اس مسجد کے قریب میں کسی اللہ کے نیک بندے کی مزار ہوتی ہے، تو یا مسجد کے صحن میں آپ نے جو ہے نا کسی اللہ کے نیک بندے کی، کسی ولی کامل کی مزار کی زیارت کی ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ کسی نبی یا ولی کے قرب میں یعنی ان کے قریب مسجد بنانا اور ان کی قبر کریم کے پاس نماز پڑھنا، ان دو نیتوں کے علاوہ، کہ وہ دو نیتیں کون سی ہیں کہ نہ نماز سے قبر کی تعظیم مقصود ہو اور نہ ہی اس قبر کی طرف منہ کرنے کی نیت ہو، ان دو نیتوں کے علاوہ بقیہ اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ وہاں مسجد بنانے میں کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ وہاں مسجد اس لیے بھی بنائی جا سکتی ہے اور اس ارادے کے ساتھ کہ اگر میں اللہ کے کسی نبی کے مزار کے قرب میں مسجد بناؤں، کسی ولی کے مزار کے قریب میں ان کے قرب میں اگر مسجد بناؤں، تو پھر یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ اس قرب کی مجھے یہ مدد ملے، یہ مدد مجھے پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مزار پر جو رحمت نازل فرما رہا ہے، اس کی برکت مجھے یہ ملے کہ اس برکت سے میری عبادت کامل ہو جائے۔ یقیناً اللہ پاک اپنے انبیاء اور اولیاء کے مزارات پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، تو اس رحمت کی برکت ہمیں یہ نصیب ہو سکتی ہے کہ اللہ کریم ہماری عبادت کو کامل بنا دے۔ لہٰذا آپ کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے تو ضرور آپ بھی کوئی نہ کوئی مسجد بنا کر اس دنیا سے جائیں۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان اپنے لیے گھر بنانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اپنے بچوں کے لیے گھر بنانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، لوگ بڑے بڑے بنگلے بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی قبر و آخرت کی بہتری کے لیے اگر چاہے اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہو یا نہ نوازا ہو، اگر نیت سچی ہو، ارادہ مستحکم ہو، ارادے مضبوط ہوں، نیت پکی ہو، خالص ہو، تو اللہ پاک اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اگر بالفرض اگر ہمارے لیے سبب پیدا بھی نہ ہو پائے، نیت ارادہ سچا تھا، پکا تھا، نیت اچھی تھی، تو یقیناً اللہ پاک اس نیت کا تو ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو نیت کر لیجئے کہ ہم بھی کم از کم ایک مسجد اس دنیا سے جانے سے پہلے بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا مزار پاک کا ہے۔ جی ہاں، آپ نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات کی ہو سکتا ہے فزیکل حاضری دے کر زیارت کی ہو، یا پھر تصاویر میں ان مقدس مزارات کی آپ نے زیارت کا شرف حاصل کیا ہو، لیکن اب آئیے یہ معلومات بھی ہم حاصل کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مزار پاک کہاں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مزار پاک حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے ہے، اور حتیم میں اور سنگ اسود وہ زمزم کے درمیان، یہاں تین چیزوں کا ذکر کیا گیا، حتیم پاک، سنگ اسود اور پھر زمزم شریف۔ ان تینوں مقامات کے درمیان میں فرمایا گیا کہ 70 انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات ہیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہاں نماز پڑھنے سے کسی نے منع نہ فرمایا۔ تو یہ نہ سمجھے کہ بھائی مزار کے قریب مسجد بنائیں گے تو پھر کیا ہوگا، منع کیا جائے گا، جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو ایسا کچھ نہیں، بلکہ یہاں تو 70 انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات ہیں۔ تو یقیناً اللہ پاک کے کسی نبی کے مزار کے قریب یا کسی ولی کے مزار کے قریب اگر مسجد بنانے کا موقع ملے تو ضرور بنانا چاہیے اور وہاں عبادت بھی کرنی چاہیے۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے یہ معلومات تو ابھی ہم نے حاصل کی کہ حتیم پاک، سنگ اسود اور آب زمزم، ان تینوں مقامات کے درمیان میں 70 انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات ہیں۔
اور آئیے ایک اور معلومات اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ بڑی پیاری اور انوکھی معلومات ہے، تو آپ زیارت بھی کرتے رہیے اور ان مقامات کو اس نیت کے ساتھ سنتے رہیے کہ جہاں جہاں مجھے ان مقامات پر موقع ملے گا میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس مقامات پر اللہ پاک کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو 11 وہ مقامات میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نماز ادا فرمائی ہے۔ جی ہاں، پہلا وہ مقام ہے کہ جہاں ہر ایک کے لیے یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس مقام پر نماز ادا کرے۔ آج بھی لوگ وہاں جانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ ہر ایک کو موقع نہیں ملتا، بلکہ چند افراد کو سال میں ایک مرتبہ یا چند ایک مرتبہ موقع ملتا ہو۔ اور پہلا وہ مقام ہے کہ جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، اور وہ مقام ہے بیت اللہ شریف کے اندر، یعنی خانہ کعبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی موقع ملے، لیکن ظاہر ہے کہ آج کے جو معمولات ہیں اس اعتبار سے ہر ایک کو یہ موقع نہیں ملتا۔ دوسرا مقام ہے مقام ابراہیم کے پیچھے، یہ بھی وہ مقام ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے۔ تیسرا مقام ہے مطاف کے کنارے پر حجر اسود کی سیدھ میں۔ جی ہاں، آپ اسکرین پر دیکھتے بھی رہیے کہ مطاف کسے کہتے ہیں، مطاف کے کنارے کون سے ہیں، اور حجر اسود کی سیدھ کیا ہے۔ تو یہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر بھی نماز ادا فرمائی۔ اور چوتھا مقام ہے حتیم پاک اور باب الکعبہ کے درمیان رکن عراقی کے قریب۔ جی ہاں، حتیم پاک کی بھی آپ زیارت کرتے رہیے، اور باب الکعبہ کسے کہتے ہیں اسے بھی آپ اسکرین پر دیکھیں، اور رکن عراقی کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی ہے۔ مقام حفرہ یہ وہ مقام ہے، اس مقام کو مقام امامت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو 5 نمازوں کی امامت کا شرف عطا فرمایا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں 5 نمازوں کی اس مقام پر مقام حفرہ پر امامت فرمائی تھی۔ اور یہ وہ مبارک مقام ہے کہ اسی مبارک مقام پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کعبہ کے وقت مٹی کا گارا بنایا تھا۔ اب آئیے چھٹے مقام کی طرف بڑھتے ہیں، اور چھٹا مقام بھی یہ بڑا پیارا مقام ہے، اور اسے فرمایا گیا یہ ہے باب الکعبہ، یعنی خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا، اور دروازہ کعبہ کی سیدھ میں نماز ادا کرنا تمام اطراف کی سیدھ سے یہ افضل ہے۔ اور الحمدللہ عز و جل ایک اور بڑی پیاری اور انوکھی بات بتاؤں تو اللہ پاک نے ہم پر ایسا کرم فرمایا کہ ہندوستان سے جتنے لوگ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ ہندوستان کا جو یہ رخ ہے نا قبلے کا، وہ عین جو ہے نا خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف ہے۔ الحمدللہ عز و جل اللہ پاک نے ہمارے وطن عزیز ہندوستان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہندوستان کا جو رخ ہے یہ خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف ہے۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، یہ تو ہو گئے ٹوٹل 6 مقامات۔ اب ہے 7واں مقام۔ 7ویں مقام پر جہاں پیارے آقا نے نماز ادا فرمائی، اور وہ مقام ہے میزاب رحمت۔ اور یہاں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جو اپنی مزار انور میں آرام فرما ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور جس طرف رخ کیے ہوئے ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور یہ میزاب رحمت کی طرف رخ کیے ہوئے ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میزاب رحمت کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی ہے۔ 8واں مقام ہے تمام حتیم میں، خصوصاً میزاب رحمت کے نیچے، یعنی کہ پورا کا پورا جو حتیم پاک ہے، آپ اسکرین پر بھی اس کو دیکھتے رہیں کہ پورا کا پورا جو حتیم پاک ہے اس میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، لیکن خصوصاً جو ہے نا حتیم پاک کے ساتھ ساتھ میزاب رحمت کے نیچے۔ 9واں مقام ہے رکن اسود اور رکن یمانی کے درمیان۔ جی ہاں، رکن اسود کسے کہتے ہیں اور رکن یمانی کسے کہتے ہیں، لہٰذا رکن اسود اور رکن یمانی کے درمیان بھی آپ وقت اگر مکروہ نہ ہو تو کم از کم وہاں نفل نمازیں تو ضرور ادا کیجئے، اور کوشش کریں کہ وہاں
بلکہ مکہ مکرمہ کے اندر ان 11 مقامات پر بالخصوص آپ زیادہ سے زیادہ نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ 10واں مقام ہے رکن شامی کے قریب، اس طرح کے باب عمرہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پشت اقدس کے پیچھے ہوتا، خواہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حتیم پاک کے اندر ہو کر نماز ادا فرماتے یا حتیم پاک کے باہر نماز ادا فرماتے، تو رکن شامی کے قریب اس طرح آپ بھی کھڑے ہوں کہ باب عمرہ جو ہے نا، یعنی عمرے کا جو دروازہ جسے کہا گیا باب عمرہ اس کا نام رکھا گیا ہے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت اطہر کی طرف ہوتا، تو ہم بھی باب عمرہ کی طرف پیٹ کر کے وہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 11واں وہ مقام ہے جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، اور وہ ہے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز پڑھنے کے مقام پر، جو کہ رکن یمانی کے دائیں یا بائیں طرف ہے، اور ظاہر تر یہ ہے کہ مصلی آدم مستجار پر ہے، یعنی کہ 3 باتیں جو ہے نا اس کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں نماز ادا فرمائی تھی اسی مقام پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، لیکن اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ رکن یمانی کے یا تو دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے، اور پھر سب سے اتھینٹک جو بات ارشاد فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ مستجار پر ہے۔ اب مستجار کیا ہے یہ اب آپ اسکرین پر دیکھیں کہ مستجار کسے کہتے ہیں، اس مقام پر آپ بھی حاضر ہوں، اور جہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، وہاں آپ بھی نماز ادا کر کے اس کی برکتیں حاصل کریں۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ تو مسجد الحرام کے متعلق ہم نے کچھ معلومات حاصل کی، اور ساتھ ہی ساتھ ان 11 مقامات کی معلومات حاصل کی ہے کہ جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے۔ اب آئیے ایک اور مسجد کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور اس مسجد کا نام ہے مسجد جن۔ جی ہاں، جنات بھی جو ہے نا یہ اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر باقاعدہ پوری ایک سورت سورہ جن کے نام پر جو ہے نا وہ نازل فرمائی ہے، لہٰذا اب مسجد جن کہاں پر ہے تو فرمایا گیا کہ یہ مسجد جنت المعلا کے قریب میں واقع ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نماز فجر میں قرآن پاک کی تلاوت سن کر یہاں جنات مسلمان ہوئے تھے۔ جی ہاں، آپ کو پتہ ہے کہ جنات یقیناً یہ اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے، اور اللہ کریم نے قرآن کریم میں انسان اور جنات کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو یقیناً جنات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ پاک کی یہ مخلوق ہے، اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کا ذکر فرمایا کہ ایک تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا ذکر فرمایا، مزید اس کے علاوہ سورہ جن کے اندر بہت سی ان کی باتیں ارشاد فرمائی، اور پوری ایک سورت جو ہے نا 29ویں پارے کے اندر اللہ پاک نے یہ نازل فرمائی ہے۔ تو مسجد جن یہ وہ مقام ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پر نماز ادا فرماتے، اور فجر میں جب جنات نے قرآن کریم کی پیارے آقا کی زبان مبارک سے تلاوت سنی تو وہاں جنات مسلمان ہوئے تھے، اور وہاں مسجد جن بنائی گئی۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بوڑھے جن کو دیکھا جو ایک بیش قیمت خوبصورت جبہ پہنے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، تو اس کے سلام پھیرنے پر انہوں نے اسے سلام کیا، تو اس جن نے سلام کا جواب دیا اور کہا آپ اس جبے پر تعجب کر رہے ہیں، یہ جبہ 700 برس سے میرے پاس ہے۔ جی ہاں، کہنے لگا وہ جن کے 700 سال ہو گئے، 700 برس ہو گئے کہ یہ جبہ میرے پاس ہے، اور میں نے اسی جبے میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہے، اسی میں پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت پائی ہے، اور کہنے لگا کہ مزید سنیے، میں انہی جنات میں سے ہوں جن کے بارے میں سورہ جن نازل ہوئی ہے۔ ذوق نعت میں کتنا پیارا شعر جو ہے نا یہ کہا گیا کہ جن و انسان وہ ملک کو ہے بھروسہ تیرا، سرورا مر جائے کل ہے در والا تیرا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، اگر آپ کو شوق ہے کہ جنات کی آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور سورہ جن کی تلاوت کیجئے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت سی جو ہے نا جنات کے متعلق معلومات حاصل ہوگی۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ملتے ہیں کہ بھائی ہم تو جو ہے نا اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے، جنات جو ہے نا بس ایک ایسے قصے کہانیاں ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جنات کا انکار کرنا گویا ایسا ہو جائے گا کہ آپ قرآن کریم کا انکار کر رہے ہو کہ اللہ پاک نے یقیناً اس مخلوق کو پیدا کیا ہے اور فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور سورہ جن کی تلاوت، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جنات کے متعلق مزید اور بھی بہت سی معلومات آپ کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ اب آئیے ایک اور مسجد کی طرف ہم بڑھتے ہیں جس کو مسجد الرایہ کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد جن کے قریب ہی سیدھے ہاتھ کی طرف ہے، اور رایہ عربی میں جھنڈے کو کہتے ہیں۔ یہ وہ تاریخی مقام ہے کہ جہاں فتح مکہ کے موقع پر ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جھنڈا نصب فرمایا تھا۔ جی ہاں، فتح مکہ یقیناً ایک بہت بڑی فتح تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت گزرنے کے بعد کہ جب اسلام کا دور شروع ہوا، پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، تو ظاہر ہے کہ وہ بڑا سخت ترین دور تھا۔ تو اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر طائف کے میدان میں معاذ اللہ پتھر پھینکے گئے، مزید اس کے علاوہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو شہید کیا گیا، ان کو ٹاٹوں میں لپیٹ کر ناکوں میں دھوئیں دیے گئے، اور نہ جانے کس کس طرح کی جو ہے نا تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ اللہ پاک کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ دن بھی عطا فرمایا کہ فتح مکہ کی خوشخبری سنائی گئی۔ یہ وہ تاریخی مقام ہے کہ جہاں پر فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھنڈا نصب فرمایا تھا۔ تو جھنڈے کو عربی میں رایا کہا جاتا ہے، اور اسی نسبت سے جو ہے نا اس مسجد کا نام مسجد الرایہ رکھا گیا۔ لہٰذا یہاں پر بھی جو ہے نا آپ حاضری دیں، اور پھر کوئی نہ کوئی نماز یہاں ادا کریں 5 وقتہ میں سے، یا اگر ایسے وقت میں آپ جاتے ہیں کہ 5 وقتہ نماز کے علاوہ بھی اگر آپ نفل نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو مکروہ وقت نہ ہو، تو ضرور یہاں پر بھی اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے نفل نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اب آئیے ایک اور مسجد کی طرف ہم بڑھیں گے کہ جس کو مسجد خیف کہا جاتا ہے۔ یہ مینا شریف میں واقع ہے۔ جی ہاں، مسجد خیف یہ مینا شریف میں واقع ہے، آپ زیارت بھی کرتے رہیے مسجد خیف کی۔ حجت الوداع کے موقع پر مکہ مدینے کے تاجدار محبوب رب غفار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں نماز ادا فرمائی ہے۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، صلی فی مسجد الخیف 70 نبیہ، یعنی مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام علیہم السلام نے نماز ادا فرمائی ہے۔ جی ہاں، یہ اتنا بڑا مقدس مقام ہے کہ خود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مسجد خیف یہ وہ مقام ہے کہ جہاں 70 انبیاء کرام علیہم السلام نے نماز ادا فرمائی ہے، تو یہاں حاضری دے کر یقیناً یہاں کی برکتیں بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ایک اور روایت میں فرمایا، فی مسجد الخیف قبر 70 نبیہ، یعنی مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام علیہم السلام کی قبریں ہیں، کہ 70 انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات وہاں پر ہیں۔ بہرحال اب اس مسجد شریف کی کافی جو ہے نا وہ توسیع ہو چکی ہے، اور اس کو جو ہے نا کافی بڑا کیا گیا ہے۔ مزارات کی زیارت نہیں ہو سکتی، لیکن زائرین کرام کو چاہیے کہ بصد عقیدت و احترام اس مسجد شریف کی زیارت کریں، انبیاء کرام علیہم السلام کی خدمتوں میں سلام عرض کریں۔ اور سلام کس طرح عرض کریں، تو میں کچھ الفاظ جو ہے نا آپ کو عرض کروں، اسے یاد کر لیجئے، بار بار سنتے رہیے، یاد ہو جائے گا۔ سلام انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں یوں عرض کریں، السلام علیکم یا انبیاء اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، السلام علیکم یا انبیاء اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر وہاں پر آپ
کچھ نہ کچھ جو ہے نا قرآن کریم کی تلاوت کریں یا نفل نمازیں ادا کریں یا جو بھی نیک کام کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، یہ کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کر کے پھر وہاں پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں، پھر ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگے، انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پاک یقیناً ان کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعاؤں پر رحمت کی نظر فرمائے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، مقدس مقامات کی زیارت کیجئے اور پھر وہاں پر خود بھی اپنے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں اور پیارے آقا علیہ السلام کی دکھیاری امت کے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں۔ الحمدللہ عز و جل، یقیناً ادب کا مقام ہے، تعظیم کا مقام ہے اور اللہ پاک کی رحمتیں حاصل کرنے کا مقام ہے۔ انشاء اللہ تبارک و تعالی اگر ہم یہاں ان مقدس مقامات کی تعظیم کریں اور ادب کریں، انشاء اللہ تبارک و تعالی اللہ پاک اس کی برکت نصیب فرمائے گا۔ لہٰذا ابھی جتنے مقامات کی اسکرین پر بھی آپ کو زیارت کرائی گئی اور پھر اس کے علاوہ جن جن مساجد کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، تو نیت کر لیں کہ انشاء اللہ تبارک و تعالی وہاں ہم ضرور حاضری دیں گے اور پھر وہاں نمازیں بھی ادا کریں گے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو نفل نمازیں بھی ادا کیجئے، اور بالخصوص میرے لیے، میرے والدین کے لیے اور پھر اس پروگرام کو ارینج کرنے کے لیے ہماری جتنی ٹیم نے کوششیں کی ہیں، ساری ٹیم والوں کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے بھی دعائیں کیجئے گا، اور پھر ہمارے لیے بھی دعا اس طرح سے بھی کریں کہ اللہ پاک ان مقدس مقامات کی ہمیں بھی بار بار حاضری نصیب ہو۔ FGN چینل کے ناظرین، بالخصوص اپنے ان مقدس مقامات کی حاضری کے دوران اپنی پیاری پیاری تنظیم دعوت اسلامی انڈیا کے لیے بھی خوب دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس پیاری تنظیم کو تا قیامت سلامت رکھے اور اسی دینی ماحول میں ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے اور قیامت کے دن اللہ کریم نیک بندوں کے ساتھ اٹھنا نصیب فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں الحمدللہ عز و جل ہم نے مکہ مکرمہ کی ان مقدس مقامات کے ساتھ ساتھ مساجد کا ہم نے ذکر کیا اور پھر کس کو کس سے نسبتیں حاصل ہیں یہ بھی آج ہم نے معلومات حاصل کی۔ آئندہ ایپیسوڈز میں بھی ہمارے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی ہم دیگر اور مساجد کا ذکر کریں گے کہ ان مساجد کا کیا مقام و مرتبہ اللہ پاک نے انہیں عطا فرمایا ہے اور وہ مقدس مقامات کیسے بنے، ان کو کس سے نسبت حاصل ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے ایپیسوڈ میں مزید ہم مکہ مکرمہ کی اور ان مقدس پیاری پیاری مساجد کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ضرور اگلے ایپیسوڈ میں بھی شامل رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس علم دین کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان مقدس مقامات پر بار بار ہمیں حاضری کی سعادت عطا کرے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، نوری چادر تنی ہے